اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين فاطر السماوات والأرضين والصلاة والسلام على أشرف الأولين خاتم النبيين شفيع المذنبين أبو القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ألا لعنة الله على القوم الظالمين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب مبين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنك تعالى خلق عظيم. میری عزیز بہنوں، بچیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امیر المومنین کے اخلاق کیا تھے؟ واٹ آر دا خلق عظیم؟ ہم نے دیکھا کہ جب انسان اگر کمزور ہوتا ہے تو اس میں برداشت بھی کم ہوتی ہے، اگر اسے غصہ بھی بہت جلد آ جاتا ہے اور وہ اسے برداشت بھی نہیں کر سکتا۔ مگر یہی انسان اگر اس کا قلب بہت قوی ہوتا ہے اور اگر وہ بہت اسٹرانگ ہوتا ہے تو اسے برداشت بھی ہوتی ہے، اسے غصہ بھی کم آتا ہے اور غصے کو برداشت کرنے کی طاقت بھی ہوتی ہے۔ پروردگار عالم تیری بارگاہ میں کس طرح شکر ادا کریں، کس طرح شکر ادا کریں کہ پہلے تم انسانوں کو اشرف المخلوقات بنا کر بھیجا اور پھر اس کے بعد ہماری ہدایت کے لیے معصومین بھیجے، انبیاء بھیجے، 14 معصومین بھیجے۔ اگر ہم تاریخ کو اٹھا کے دیکھتے ہیں تو تاریخ گواہ ہے، ہسٹری از اے وٹنس، کہ معصومین نے ہمیشہ برداشت سے کام لیا۔ آپ نے صبر کیا، آپ میں قوت برداشت اس قدر تھی۔ آئیے دیکھیں رسول خدا جب گزرتے ہیں تو ایک یہودی عورت آپ کے اوپر کچرا پھینکتی ہے، یہاں تک کہ وہ روزانہ آپ کے اوپر کچرا پھینکتی تھی اور آپ کے اجلے کپڑے وہ کچرے سے گندے ہو جاتے، آپ تبدیل کرتے، واپس آتے، کچھ نہ کہتے۔ یہاں تک کہ ایک روز آیا کہ آپ نے دیکھا، آپ گزرے، رسول خدا گزرے اور کیا دیکھتے ہیں کہ اس عورت نے آپ پہ کچرا نہیں پھینکا۔ آپ نے لوگوں سے سوال کیا کہ یہ کیا بات ہے کہ اس عورت نے آج مجھ پہ کچرا نہیں پھینکا؟ لوگوں نے بتایا یا رسول اللہ وہ بیمار ہے، وہ عورت بیمار ہے۔ رسول خدا نے جب یہ سنا آپ اس کے گھر تشریف لے گئے، دروازے پہ دستک دی اور پوچھا کہ میں آنا چاہتا ہوں۔ تو عورت نے جب اسے پتہ چلا کہ مسلمانوں کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے ہیں تو وہ کہنے لگی کہ آپ مجھ سے بدلہ لینے اب آئے ہیں جب میں بیمار ہوں۔ رسول خدا نے فرمایا ارے رحمت للعالمین ہے۔ آپ نے کہا نہیں، مجھے پتا چلا کہ تو بیمار ہے تو میں تیری عیادت کے لیے آیا ہوں۔ اللہ اکبر! خلق عظیم کو دیکھنا ہے کہ رسول خدا 40 سال تک اپنے اخلاق سے دین اسلام پھیلا رہے ہیں۔ اس یہودی عورت پہ اس قدر اثر ہوتا ہے کہ وہ عورت دین اسلام کو اختیار کرتی ہے، رسول خدا سے کہتی ہے میں شہادت پڑھنا چاہتی ہوں اور وہ مسلمان ہونا چاہتی ہوں۔ الغزو عورت مسلمان ہو گئی۔
اگر دیکھنا یہاں پر یہ ہے کہ صبر اور برداشت کی اگر انتہاؤں کو دیکھنا ہے تو آئیے کیا 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 بیان ہو کہ امیر المومنین جناب 25 بعد رسول خدا 25 سال تک صبر سے برداشت کرتے رہے. یہ صبر بہت عظیم چیز ہے، بہت مشکل چیز ہے. حضرت موسیٰ، آئیے حضرت موسیٰ کو دیکھیں، اولو العزم پیغمبر ہیں، اولو العزم پیغمبر ہیں. اور جب رسول پروردگار عالم آپ سے گفتگو کرتے ہیں اور پروردگار عالم کہتا ہے کہ جاؤ موسیٰ کچھ علم حاصل کرو، آپ کو حضرت خضر کے پاس بھیجا جاتا ہے. جب حضرت خضر کے پاس پہنچتے ہیں، حضرت خضر کہتے ہیں کہ میں تمہیں علم تو دے سکوں گا مگر تم سے برداشت نہ ہوگا. دیکھو میں جو تمہیں اپنے ساتھ لے کر تو چلوں گا مگر تم صبر کرنا، مجھ سے سوال نہ کرنا، میں آخر میں تم کو خود بتا دوں گا کہ کیا کیا وجہ تھی. ارے اولو العزم پیغمبر ہیں حضرت موسیٰ، مگر دیکھیے جب حضرت خضر حضرت موسیٰ کو اپنے ساتھ لے کے چل رہے ہیں، اب ایک کشتی میں سوار ہوتے ہیں، کشتی سے دریا کو پار کرتے ہیں. یہ پروردگار عالم نے کہا تھا نا کہ جہاں دو دریا ملے وہاں جا کے تم کو ایک شخصیت سے ملنا جو کہ حضرت خضر ہوگی. بہرحال پھر اس کشتی میں سوار ہو کے اس دریا میں داخل ہوتے ہیں. یہاں تک کہ جب دریا کے دوسرے کنارے پہنچتے ہیں تو حضرت موسیٰ کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت خضر کشتی میں کر دیتے ہیں. کشتی میں سوراخ کرنا تھا، نئی کشتی ہے، کشتی ہے، بالکل ثابت ہے، سالم ہے، اور کیا دیکھ رہے ہیں حضرت خضر جو ہے کشتی میں سوراخ کر رہے ہیں. حضرت موسیٰ سے برداشت نہ ہوا. برداشت بہت مشکل مرحلہ ہے، صبر کرنا بہت مشکل مرحلہ ہے. حضرت موسیٰ کہتے ہیں حضرت خضر سے، یہ آپ نے کیا کیا؟ کشتی تو بالکل سلامت تھی، آپ نے اس میں سوراخ کر دیا. حضرت خضر کہتے ہیں دیکھا میں نے کہا تھا نا کہ تم سے برداشت نہ ہوگا، تم سوال کر بیٹھو گے. دیکھو میں پھر کہا کہ حضرت موسیٰ نے فوراً کہا کہ نہیں نہیں اب میں آگے آپ سے سوال نہیں کروں گا، آپ کو ٹوکوں گا نہیں. یہاں تک کہ پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ نے ایک بچے کو قتل کیا. حضرت موسیٰ تو تڑپ گئے کہ یہ کیا بات ہے کہ آپ نے ایک بچے کو قتل کیا. پھر وہی سوال دہرایا. حضرت خضر نے کہا میں نے کہا تھا نا تم سے برداشت نہیں ہوگا، صبر نہ ہوگا. یہاں تک کہ پھر ایک شہر میں پہنچے، لوگوں کا رویہ کچھ اچھا نہ تھا. حضرت موسیٰ کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت خضر وہاں پہ ایک دیوار ٹوٹی ہوئی گر رہی ہے، اسے تعمیر کر دیتے ہیں. حضرت موسیٰ پھر بے چین ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا ماجرا ہے کہ یہاں اس شہر کے لوگ تو ہمارے ساتھ کوئی زیادہ اچھا سلوک بھی نہیں کیا مگر آپ نے بغیر کچھ لیے اور دیوار کو تعمیر کر دیا. حضرت موسیٰ کو یہ سوال پہ حضرت خضر بہت پریشان بھی ہوئے. کہا میرے خیال سے اب آپ حضرت میں نے تم سے پہلے ہی کہا تھا کہ تم سے برداشت نہ ہوگا. یہاں تک کہ حضرت خضر کہتے ہیں، حضرت موسیٰ سے کہتے ہیں ہاذا اب ہمارے راستے الگ الگ ہیں. کہتے ہیں موسیٰ اب سے برداشت نہیں ہو رہا، اب آپ کو ہم سے جدا ہونا پڑے گا، ہمارے جو راستے ہیں. تو اور آپ کہتے ہیں کہ میں بتا دیتا ہوں کہ میں نے کشتی میں سوراخ کیوں کیا تھا. آپ نے کہا کہ یہاں کا جو حکمران ہے وہ بڑا ظالم ہے، ملاحوں کی کشتیوں کو لے لیتا ہے، اچھی کشتیاں تو پہلے لے لیتا ہے، تو میں نے اس میں سوراخ کر دیا کہ وہ ناکارہ ہو جائے. جب کشتی ناکارہ ہو گئی تو حکمران تو نہیں لوگ تو نہیں اسے لے سکیں گے مگر یہ جو کشتی کا مالک ہے اس سوراخ کو بند کر دے گا اور اس کشتی کو پھر وہ اپنے استعمال میں لا سکے گا. پھر یہ کہ ایک بچے کو جس کو میں نے قتل کیا، پروردگار عالم جانتا ہے کہ وہ بچہ اپنے والدین کے لیے صحیح نہیں تھا، اس لیے مگر پروردگار عالم اس بچے کی جگہ والدین کو ایک صالح بچہ عطا کرے گا. اور پھر یہ کہ جو دیوار میں نے بنا دی، آپ کو بہت اعتراض تھا کہ شہر والے بھی ہمارے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کر رہے مگر میں نے دیوار کیوں تعمیر کی. تو دیوار میں نے اس لیے تعمیر کی کہ اس دیوار کے نیچے ایک یتیم کا خزانہ دفن ہے، ایک یتیم کا خزانہ دفن ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ دیوار گر جائے اور لوگ اس کا خزانہ نکالیں
جب تک وہ میں نے دیوار کو بنا دیا تاکہ دیوار بن جائے گی، جب وہ جوان ہوگا تو پھر وہ خود ہی اپنا خزانہ اس سے نکال لے گا۔ اور پھر حضرت خضر حضرت موسیٰ سے کہتے ہیں ھذا فراق بینی و بینکم، ھذا فراق بینی و بینکم، ہمارا تمہارا فراق ہونے والا ہے، ہم ایک دوسرے سے جدا ہونے والے ہیں۔ تو ہم نے دیکھا کہ صبر کرنا، برداشت کرنا اتنا آسان نہیں ہے، مگر پروردگار عالم تیری بارگاہ میں کس طرح شکر ادا کریں کہ تو نے ہمیں وہ معصوم ہستیاں دی جنہوں نے ہر کام پہ، ہر اس پہ صبر کیا۔ اگر انسان کے اندر اگر یہ قوت نہیں ہے کہ وہ صبر کر سکے یا برداشت کر سکے اور وہ نہ کسی پہ صبر کرے تو پھر کوئی بڑی بات نہیں، مگر یہ قوت ہوتے ہوئے کہ صبر، غصہ بھی کر سکتا ہے انسان، برداشت نہیں بھی کر سکتا ہے، مگر اس کو برداشت کرے، یہ بہت عظیم ہے۔ یہ تو وہی خلق عظیم کے مالک ہی کر سکتے ہیں، جس طرح کہ رسول خدا اور پھر بعد رسول خدا 25 سال جب امیر المومنین خاموش رہے، کتنا صبر کرنا پڑا امیر المومنین کو۔ کبھی ہم نے تصور کیا امیر المومنین وہ امیر المومنین ہیں کہ صبر کا یہ عالم ہے کہ بعد رسول دروازے پہ دشمن آگ لے کے آتے ہیں، دروازے پہ دستک دیتے ہیں، امیر المومنین صبر کرتے ہیں، آپ دروازے پہ نہیں جاتے۔ جناب سیدہ، کون جناب سیدہ رحمت للعالمین کی رحمت، ارے کہتے ہیں نا کہ بیٹیاں ماں باپ کے گھر جب پیدا ہوتی ہیں تو رحمت بن کے آتی ہیں، اور پھر یہی بیٹی جب جوان ہوتی ہے، شادی ہو کے اپنے شوہر کے گھر جاتی ہے تو یہ اس کا نصف ایمان بن جاتی ہے، اور پھر یہی بیٹی جب ماں شادی ہو کے شوہر کے گھر جاتی ہے اس کا نصف ایمان بن جاتی ہے، اور جب ماں کے درجے پہ فائز ہوتی ہے، اپنے کمال پہ پہنچتی ہے تو اولاد کی جنت اس کے پیروں کے نیچے آ جاتی ہے۔ سلام ہو جناب سیدہ پہ کہ رحمت للعالمین کے گھر رحمت بن کے آ رہی ہیں، شادی ہوئی تو امیر المومنین کے گھر، کل ایمان کے گھر ان کا نصف ایمان بن کے جا رہی ہیں، اور جب کمال پہ پہنچتی ہیں تو جوانان جنت کے سرداروں کی جنت جناب سیدہ کے قدموں کے نیچے آ جاتی ہیں۔ یہ وہ بیٹی ہے کہ جب کفار مکہ امیر رسول خدا کے آپ نماز میں ہیں، آپ کے اوپر جانوروں کی آلائش ڈال دیتے ہیں تو کون ہے، کسی کی ہمت نہیں ہوتی کہ آگے بڑھے۔ یہ وہی وہ رحمت للعالمین کی رحمت ہے۔ بی بی آگے بڑھتی ہیں، آپ کے جسم سے وہ آلائش ہٹاتی ہیں، آپ کو صاف کرتی ہیں۔ جب رسول خدا طائف سے آ رہے ہیں، راستے میں کانٹے بچھائے جاتے ہیں، لوگ پتھروں کی بارش کرتے ہیں، یہ وہی بیٹی ہے، کون ہے جو اتنے صبر سے آگے بڑھتی ہیں، جناب سیدہ رسول خدا کے زخموں کو صاف کرتی ہے، آپ کے زخموں کو صاف کرتی ہیں، آپ کے پیروں سے کانٹے نکالتی ہیں، اور پھر یہی رحمت للعالمین کی رحمت بیٹی جب شوہر کے گھر امیر المومنین کے گھر آئی ہیں، اور بعد رسول جب دروازے پہ دشمن آگ اور لکڑیاں لے کے آئے ہیں، جناب سیدہ دروازے پہ جاتی ہیں۔ ہم نے اس وقت جناب سیدہ کے مصائب نہیں پڑھنا، ابھی میں مصائب پہ نہیں آئی، مگر کیا کریں، صبر کی انتہا اگر دیکھنی ہے جناب سیدہ تو ہم نے دیکھا کہ ظالم نے اپنے پیر سے دروازے پہ لات ماری، دروازے کے پیچھے جناب سیدہ تھی، ایک میخ آپ دروازے کی نکلی ہوئی تھی، وہ میخ جناب سیدہ کے شکم میں پیوست ہوئی، آپ نے فضا کو آواز دی، فضا دوڑو، میرا محسن شہید ہوا۔ تصور کیجئے یہاں تک کہ امیر المومنین کے گلے میں ظالم رسی باندھ کر لے کر جاتے ہیں، کہ روایتوں میں ملتا ہے جناب سیدہ شاید اس دوران بے ہوش ہو گئی تھی، جب ہوش آیا فضا سے کہا، فضا میرا والی و وارث کہاں ہے؟ کہا بی بی
ارے ظالم مولا کے گلے میں رسی ڈال کر کھینچتے ہوئے لے گئے ہیں۔ جناب سیدہ نے چادر پہنی، اس حجاب کا وہ انتظام کیا، پورے حجاب کے ساتھ آپ باہر نکلی، مسجد نبوی میں پہنچی۔ کہتے ہیں امیر المومنین وہاں موجود تھے، ارے دشمن آپ کو کھینچتے لے جا رہے تھے۔ جناب سیدہ نے دیکھا، کہاں کہاں دیکھا، کہاں ارے میں بد دعا کروں گی اپنے سر پہ رسول خدا کا پہرن رکھ کے۔ امیر المومنین نے سلمان کو بلایا۔ سلمان کون ہے؟ جنہیں رسول خدا نے من اہل بیت میں سے قرار دیا۔ ارے امیر المومنین سلمان کو بلاتے ہیں، کہتے ہیں سلمان دوڑو، بنت نبی سے کہو، ارے حبیبی اب آپ خدا کے لیے کوئی بد دعا نہ کیجیے گا۔ کہتے ہیں جناب سیدہ نے جب ہاتھ ہی اٹھائے تو مسجد نبوی کی دیواریں اس قدر بلند ہوئی کہ کہتے ہیں کہ گھوڑا سوار نیچے سے گزر سکتا تھا۔ ارے دیواریں کانپنے لگی، مسجد نبوی کا یہ حال تھا۔ امیر المومنین نے کہا یا بنت نبی، اگر آپ کے پاس دو چوائسز ہے، یا تو آپ بد دعا کر دیں، یا پھر اگر آپ نے بد دعا کی تو آپ کے نانا کی امت ختم ہو جائے گی۔ ارے سلمان فارسی وہاں موجود تھے، کہتے ہیں بی بی آپ گھر جائیے، ہم یہاں موجود ہیں، ہم اپنی جان مولا پہ قربان کریں گے۔ ارے امیر المومنین کا یہ کہنا تھا جناب سیدہ کو، بی بی آپ کے نانا کی امت ختم ہو جائے گی۔ جناب سیدہ نے وہ صبر کا مقام کیا، آپ نے وہ صبر کیا، آپ واپس آئے۔ اسی لیے تو جناب سیدہ کا صبر ہی تو تھا کہ آپ بعد رسول کہتی تھی صبت علیہ مصائب، کہ مجھ پہ وہ مصائب پڑے کہ دن کی روشنی میں پڑتے تو رات کی تاریکی میں بدل جاتے۔ بیویوں آپ نے تصور کیا کہ کیا اگر غصہ کرتی یا بد دعا کرتی تو کیا پروردگار عالم جناب سیدہ کے دعا کو نہ سنتا؟ مگر یہ آل محمد کا تقاضا ہے، یہ آل محمد ہے کہ اتنا صبر کرتے ہیں۔ ارے صبر کا یہ عالم ہے میری بیوی، آپ کو ارے 18 محرم 19 رمضان آئی ہے، ابھی گزری ہے۔ امیر المومنین ارے گھر سے نکلتے ہیں، نماز فجر کا وقت قریب ہے، کب آپ مسجد کوفہ میں داخل ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ارے ظالم، ارے ابن ملجم اپنے پیٹ کے اپنے نیچے چھپا کے سو رہا ہے۔ امیر المومنین اسے اٹھاتے ہیں۔ اللہ اللہ، صبر کا مقام دیکھنا ہے تو یہاں دیکھیں امیر المومنین جانتے ہیں کہ ظالم نے زہر میں تلوار بجھائی ہے۔ اللہ، ایک مرتبہ جب ابن ملجم امیر المومنین کے سامنے آیا تھا، آپ نے کہا تھا نا کہ تو ہی میرا قاتل ہوگا۔ اللہ اللہ، اس وقت کہا تھا مولا یہ کیسے ممکن ہے؟ لوگوں نے کہا آپ اس کو ابھی کیوں سزا نہیں دیتے؟ میرے مولا نے کہا تھا ہم جرم سے پہلے سزا نہیں دیتے۔ ارے یہاں تک کہ امیر المومنین نماز فجر کے لیے کھڑے ہوئے، آپ سجدے میں گئے۔ ارے سجدے میں امیر المومنین کا جانا تھا، ابن ملجم نے
تلوار کا ایسا کاری ضرب لگائی، میرے مولا کا سر شگافتہ ہوا۔ ارے مسجد کے مینار صدا دینے لگے، اللہ قتل الامیر المومنین۔ یہاں تک کہ جب زینب کو پتا چلا، بھی زینب کو پتا چلا، کہا حسنین دوڑو، کیا بات ہے، یہ کیا ندا آ رہی ہے۔ ارے حسنین کو مسجد میں پہنچے، امیر المومنین نے جناب حسن سے کہا نماز کو مکمل کراؤ۔ اللہ اللہ، صبر امیر المومنین دیکھنا ہے۔ کہتے ہیں ابن ملجم کو پکڑ کے لوگ امیر المومنین کے سامنے لائے، اس کے ہاتھ رسی سے بندھے تھے۔ ارے میرے مولا نے پتا ہے کیا کہا، حسن اس کے ہاتھوں کو کھول دو، ارے اس کی رسی سے بہت اذیت دے رہی ہے۔ اور پھر کہا تھا نا کہ دیکھو اگر میں زندہ رہا تو میں خود اس کا قصاص لوں گا، اور ورنہ صرف ایک ضرب لگانا۔ مولا میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے عرض کروں، مولا آپ کا قاتل آپ کے سامنے کھڑا ہے، آپ سے دیکھا نہیں جا رہا، اس کے ہاتھ رسی سے بندھے ہوئے ہیں۔ مولا آئیے کربلا چل، مولا آئیے کربو بلا چلے۔ ارے صبر کی پہاڑ کو دیکھنا ہے۔ اللہ اللہ، روزے عاشور ہے، زینب ہے، مظلوم کربلا ایک ایک لاشا خیمے میں لاتے ہیں۔ زینب، جناب زینب فرش عذاب بچھاتی ہے۔ ارے ابھی تو علی اکبر کا لاشا آیا، جب علی اکبر میدان میں گرے، بابا کو آواز دی تھی، بابا ادرکنی، مظلوم کربلا کہتے ہیں اس طرح جناب علی اکبر تک گھٹنیوں اور کوہنیوں کے بل چل کر پہنچے۔ صبر کا عالم دیکھیے، مولا آپ پہ کیا گزری ہوگی جب آپ نے جناب علی اکبر کے سینے پر ان کا ہاتھ دھرا دیکھا، کہا بیٹا اس سینے سے ہاتھ تو ہٹاؤ، کہا بابا نیزے کی انی سینے میں چمی ہے، میں ڈرتا ہوں آپ کیسے دیکھیں گے۔ ارے میرے مولا نے اپنے دو زانوں پہ بیٹھے نیزے کی انی کو پکڑا، یا علی مدد کا۔ مولا ایک بوڑھے باپ نے آپ کو پکارا تھا، آپ کے صبر کی انتہا نیزے کی انی کا نکلنا تھا، علی اکبر کا کلیجہ باہر آیا، کلیجہ باہر آیا۔ ارے مظلوم کربلا جوان کا لاشا خیمے میں لانا چاہتے ہیں، بچوں کو آواز دیتے ہیں، بچوں آؤ میری مدد کو۔ ارے پالنے والی بہن در خیمہ پہ آتی ہے، کہتی ہے بھیا، ارے بھیا یہ کڑیل جوان کا لاشا ہے، بوڑھے باپ سے نہ اٹھے گا، میں پالنے والی ہوں، میں اٹھا لوں گی۔ ارے رسول جناب مظلوم کربلا خیمے میں لاشے کو لاتے ہیں، مجھے نہیں معلوم زینب کس طرح آئی ہوگی، ام لیلا کیسے آئی ہوگی، یہاں تک کہ ایک ایک کے لاشے کو، ارے قاسم کا، ارے تصور کیجئے صبر کی وہ انتہا، ارے بھائی کی نشانی، 13 سال کا قاسم، ارے جب قاسم گھوڑے سے گرے ہیں، آواز دی ہے، کہتے ہیں امام مظلوم کربلا اس طرح دوڑے تھے، ارے جیسے کوئی شیر دوڑتا ہے، آپ کا مظلوم کربلا کا
گھوڑے پہ سوار آنا تھا مقتل میں. ارے فوج یزید ادھر سے ادھر بھاگنے لگی. ارے اس دوران ارے لاشیں قاسم پامال ہو گیا. تصور کیجئے مولا آپ نے کیسے صبر کیا ہوگا. مقتل میں ملتا ہے آپ نے اپنے ابا کے دامن کو پھیلایا. ارے قاسم کے جسم کے لاشیں کے ٹکڑے جمع کیے. مولا آپ نے کسی ماں کو کس طرح یہ لاشا لا کے دکھایا ہوگا. سلام ام فرما پہ. بی بی آپ کے صبر کی بھی انتہا ہے. بی بی آپ نے کہتے ہیں جب لاشیں پہ جناب ام فرما آئی ہے مظلوم کربلا سے کہا مولا بس مجھے قاسم کا پیرہن لا کے دے دیجئے. اللہ اللہ صبر کی انتہا. ایک ماں اپنے بچے کا پیرہن مانگ رہی ہے. مولا نے کچھ سوال نہ کیا. بی بی کیا کیجئے گا. آپ نے وہ کرتا لا کے جناب ام فرما کو دے دیا. ارے کہتے ہیں جب یہ قافلہ مدینے واپس پہنچا بی بی ام فرما نے چوتھے باپ سے کہا بیٹا مجھے بس جنت البقیع کی طرف لے چلو. ارے جنت البقیع میں گئی قبر امام حسن پر آئی. قاسم کا کرتا قبر پہ ڈال دیا. کہا والی قاسم کی نشانی لائی ہوں. مولا آپ کی صبر کی انتہا کیا تھی. عصر عاشور قریب ہے. مظلوم کربلا تنہا میدان میں کھڑے ہیں. آواز استغاثہ بلند کی. حل من ناصر ینصر حل من ناصر ینصرنا. کوئی ہے جو میری مدد کو آئے. مولا آپ تو جو چاہتے کر سکتے تھے. آپ کے صبر کا آپ کے اخلاق کا یہ عالم ہے. ارے کہتے آپ نے آواز استغاثہ آپ کا بلند کرنا تھا. علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرایا. مولا جناب علی اصغر کو ہاتھوں پہ لے کے میدان میں آئے. مجھے نہیں معلوم ایک ماں بی بی ام رباب نے جناب علی اصغر کو کیسے دیا ہوگا. مقتل میں ملتا ہے مظلوم کربلا. علی اصغر کو خیمے سے مقتل میں لائے. ایک پانی کے ایک گھونٹ کا سوال کیا. تصور کیجئے صبر کی انتہا دیکھیے برداشت کی انتہا. ارے ظالم سے دشمن سے بچے کے لیے پانی مانگ رہے ہیں. یہاں تک کہ ارے سہ شعبہ ہرملا کا سہ شعبہ تیر آیا علی اصغر کی گردن کو چیرتا ہوا بازو امام سے نکل گیا. یہاں تک کہ آپ کو یہاں تک کہ علی اصغر کا ارے علی اصغر نے دم توڑا. میرے مولا آپ پہ کیا گزری ہوگی. اتنی آپ نے 71 لاشیں اٹھائے مگر آپ کے لیے یہ لاشا اتنا مشکل تھا کہ آپ 7 مرتبہ آگے بڑھے تھے. کہا تھا انا للہ و انا الیہ راجعون رضن بقضائی و تسلیما لہ. پھر 7 مرتبہ پیچھے ہٹے. مولا ہم جانتے ہیں صبر کی انتہا دیکھو. ایک بوڑھا باپ ششماہے کے لاشے کو ماں کے پاس کیسے لے کے گئے ہوگے. ارے سلام و بی بی عمر باپ پہ کہ مولا نے بی بی کو پشت خیمہ بلایا تھا. ایک چھوٹی سی قبر کھودی. ارے صبر کی انتہا دیکھے علی اصغر کو دفنا دیا. یہاں تک کہ میں کیا کہوں. ارے شام غریبہ آئی ہے. شام غریبہ ہے. ارے زینب ہے بچوں کو ڈھونڈتی ہے.
مولا جناب سیدہ آپ سے ہاتھ جوڑ کے عرض کروں، مولا کی گردن میں رسی باندھی تھی، آپ سے برداشت نہ ہوا تھا۔ بی بی آئیے سکینہ کو آئیے سکینہ کو دیکھے، ہاتھوں میں رسیاں ہیں، کانوں سے گوشوارے چھینے گئے۔ اللہ اللہ، بی بی راز دشمن شمر کے تازیانے کھاتی رہی۔ بی بی جناب اللہ اکبر، صبر کی انتہا دیکھے۔ ارے ام رباب بی بی آپ پہ سلام ہو، آپ نے نہ جانے کیسے یہ دیکھا ہوگا۔ علی اصغر کو دفنا دیا۔ ارے آپ کے بی بی ام رباب آپ کی تو مانگ بھی اجڑی، آپ کی تو گود بھی اجڑی۔ صبر کا امتحان دیکھنا ہے۔ ارے اس بہن کو دیکھیے زینب بی بی، آپ کو سلام ہو، آپ نے کس کس مقام پر صبر کیا۔ خدا را کسی بہن کو بھائی کے یہ عالم نہ دکھائے۔ ارے جب شمر جناب امام وقت کے سینے پہ سوار ہے، مظلوم کربلا کے سینے پہ سوار ہے، خود خنجر سے آپ کے گلے کو پھیر رہا ہے۔ ارے بہن 70 قدم دور ہے۔ ارے طلعہ زینبیہ، ارے اسی لیے شاید اسے جبل صبر بھی کہتے ہیں، صبر کا پہاڑ۔ ارے زینب بی بی آپ نے وہ کیسے دیکھا ہوگا۔ ارے کہتی رہی شمر میرا ماں جایا، میری ماں نے چکیاں پیس پیس کے پالا ہے۔ بی بی اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ اما پروردگار عالم تیری بارگاہ میں دست بدعا ہے، یقیناً ہمیں یقین ہے جناب سیدہ تشریف لاتی ہے، جناب زینب آئی ہوں گی۔ بی بی ہمارے یہ آنسو جناب سیدہ کے رومال کی زینت بن جائے اور ہماری شفاعت کا ذریعہ بن جائے کہ جب روز محشر جناب سیدہ اس انداز سے آئیں گی، ایک ہاتھ میں عباس کے کٹے بازو ہوگے۔ ارے بی بی آپ کو سلام ہو، آپ کے عباس کا جس نے صبر کی انتہا دکھا دی۔ ارے جو اتنا شجاع ہو اور وہ صبر کرے، یہ سب سے بڑا امتحان ہوتا ہے۔ بی بی مولا عباس کے بازوؤں کے ساتھ آئیں گی، ایک ہاتھ میں علی اصغر کا کرتا ہوگا، اور پھر کہتے ہیں بی بی وقت کے امام کا ظہور ہو، پروردگار عالم ہمیں ہمارے امام زمانہ کی دعاؤں میں ہمیں شامل کر دے، وقت کے امام کے ظہور کی اجازت دے دے، ہم سب کو آپ کے انصار و آواد میں شمار کر دے، جو بیمار انہیں بیمار کربلا کی میں صحت کاملہ اور عاجلہ عطا کر دے، ہماری اس چھوٹی سی عبادت کو قبول کر